دعاؤں کی قبولیت کا جو معاملہ ہے یہ بڑا جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ وسیع ہے، اور اس میں بہت سارے پہلو ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس میں کئی چیزوں کا لحاظ کرنا اور کئی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا جو اجابت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کا جواب دیتا ہے، اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ خدا کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے فرماتا ہے لبیک عبدی، اے میرے بندے میں موجود ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی درخواست کو سن لیا۔ اب اس کے بعد آگے معاملہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا بھی کر دے جو بندہ مانگ رہا ہے۔ اس میں پھر بہت سارے پہلو ہوتے ہیں کہ اولاً تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ لازم قرار دی ہیں کہ یہ ہوں گی تو بندے کی دعا قبول ہوگی، تو ان کا خیال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر معاملہ ہے، اس کے فضل پہ معاملہ ہے، وہ چاہے تو بغیر کسی شرط کے ہی عطا فرما دے، شرط خدا کے حق میں کوئی شرط نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہے جس کی چاہے قبول فرما لے، لیکن بندوں کو ایک مینرز سکھائے گئے، آداب سکھائے گئے۔ ان آداب کے اندر جو چند ایک بڑے معروف آداب اور بڑے اہم آداب ہیں، ان کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اس میں ایک ادب تو یہ ہے کہ بندے کا رزق حلال ہو۔ رزق حلال جو ہے یہ نہایت ہی اہم چیز ہے۔ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ حدیث مبارک کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ ایک بندہ لمبے سفر سے آتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے، اس کا بدن میلا، کپڑے میلے، حالت ایسی کہ جو مانگے قبول ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خدا کو پکار تو رہا ہے، حالت تو ہے ایسی کہ اس کی دعا قبول ہو، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام، جو یہ کھاتا ہے حرام کھاتا ہے، جو یہ پیتا ہے حرام پیتا ہے، جو یہ پہن رہا ہے تو حرام پہن رہا ہے، تو پھر دعا کہاں سے قبول ہو؟ تو رزق حرام والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے دعا قبول فرمانے کی، معاذ اللہ وہ کوئی بدل نہیں گئی، وہ جیسا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اس کی ہر صفت ازلی، ابدی، دائمی، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ اس کی شان، اس کی رحمتیں ہر آن جو ہے وہ برس رہی ہیں، لیکن رکاوٹیں ہم نے اپنے آگے کھڑے کر لی۔ رزق حرام کی رکاوٹ، گناہوں کی رکاوٹ، نماز نہ پڑھنے کی رکاوٹ، ظلم و ستم کی رکاوٹ، ہم جو ہے وہ حرام خوری کی رکاوٹ، یہ رکاوٹیں ہم نے اپنے سامنے کھڑی کر لی، اور پھر کہتے ہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو لہذا دعا قبول کروانی ہے تو اس کا پہلا جو ہے وہ پہلی اہم چیز یہ ہے کہ اپنا رزق جو ہے وہ حلال کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دعاؤں کے اندر قبولیت پیدا فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔